ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، قربانی کی فضیلت کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ قربانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ وَانْحَرْ، نحر ینحر کے معنی آتے ہیں قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں ذبح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر اس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔ ما عمل ابن آدم احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دنوں میں احراق دم یعنی خون بہانا، جانور کی قربانی کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں اور اپنی تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ کے دربار میں یہ سفارش کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی یہ تمام کی تمام جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھر، سینگ اور بال، اس کے اعمال نامے میں اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں قربانی جو ہے وہ خوب جذبے اور شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ جس شوق اور جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر کے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اگر بیٹوں کی قربانی کی جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور اس کی قربانی کی۔ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے گئے تھے اور چھری گردن پہ رکھ دی تھی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، نہیں تو ہم جیسے اس امتحان میں ناکام ہو جاتے، فیل ہو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی دی، قربانی دینا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی پوری عمر میں ہر سال قربانی کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمات کے گئے کہ میری طرف سے قربانی ضرور کرنا۔ چنانچہ حضرت علی بھی آپ کی طرف سے ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی جو صاحب وسعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان تمام کو شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی ضرور دینا چاہیے۔ اور ایک گھر کے اندر جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں، ان تمام پر الگ الگ قربانی دینا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں صرف بڑا ایک قربانی کر دے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر 4 افراد صاحب نصاب ہیں، میاں بیوی، بیٹا اور اس کی بیوی، تو ان چاروں پر قربانی الگ الگ دینا واجب ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ایک بڑا ایک قربانی ایک حصہ لے لیتا ہے اور یہ سوچتا اور سمجھتا ہے کہ بس گھر کے پورے افراد کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو گئی۔
تو قربانی واجب ہر اس شخص پر ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، ہوشیار ہو، بالغ ہو۔ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہو، غریب پر قربانی واجب نہیں۔ اب صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی مالیت کے بقدر اس کے پاس مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا تجارت کا سامان ہو۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو اسی پر زکوٰۃ فرض ہے یا اسی پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس تجارت کا مال موجود ہو، یعنی وہ ایسا مال لا کر کے اس نے اپنے پاس لا کر کے رکھا ہو کہ اس کی وہ تجارت کرتا ہو، اس کو بیچتا ہو، تو اس کا حساب لگانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی مالیت اتنی بیٹھتی ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ہمارے گھر کے اندر جو ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کچھ سامان ایسا رہتا ہے جو سالوں سال ہمارے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹی میں دھرے رہتے ہیں، بہت سے برتن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سجائی کے طور پر رکھے رہتے ہیں، وہ استعمال میں نہیں آتے، تو ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت بھی صاحب نصاب کو پہنچتی ہے، یعنی اتنے روپے کو پہنچتی ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا اور اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ فخریہ طور پر قربانی نہ کرے، یہ نہ اپنے ذہن میں لائے کہ میں زیادہ پیسوں کی قربانی کروں گا تو میرا نام ہوگا۔ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تو تقوی دیکھتے ہیں، اللہ دل کو ٹٹولتے ہیں، اس کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ نیت صاف ہے تو وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو حضرات حصہ لیتے ہیں ان تمام کو ذبح ہونے سے پہلے ان کو باخبر کر دیا جائے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات افواہ چل رہی ہے، اگر آپ قربانی کے پیسوں کو غریبوں میں صدقہ کر دیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ ما عمل ابن آدم احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، کہ احراق دم یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، یعنی جانور کے خون کو بہانا ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ آپ اپنا لیں آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی ہی کرنا ہوگی، ان کو جانور کا خون ہی بہانا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے آتے ہیں۔ اب اگر اس میں 5 حصے رہ گئے، ان کو 2 افراد نہیں مل رہے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 5 ملے تو ان پانچوں کو 5 جو ہے اس کی قربانی کر لیں اور 5 جگہ ان حصوں کو تقسیم کر لیں، برابر گوشت تقسیم کر لیں۔ یہ جو 7 کی قید لگئی ہے صرف اس وجہ سے کہ 7 سے زیادہ بڑے جانور میں حصے نہیں ہو سکتے، صرف 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر کم افراد اس کو کر لیں تو یہ جائز اور صحیح ہے۔ جتنے افراد اس میں شامل ہو 7 سے کم، وہ تمام کے تمام برابر گوشت تقسیم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔